بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہدہ ایجوکیشنل ایکسپرٹ چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ ڈیئر ویورز، آج آپ کے لیے جو میں ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ ہے بلینڈنگ اینڈ سیگمنٹنگ۔ بلینڈنگ جو ہوتا ہے جوڑ ہوتا ہے آپ کا، اینڈ سیگمنٹنگ آپ کی توڑ ہوتی ہے۔ سیگمنٹنگ، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم اردو میں اور سندھی میں جوڑ توڑ کرتے ہیں تو بچوں کو آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہم انگلش میں بھی جوڑ توڑ کریں گے، بلینڈنگ اینڈ سیگمنٹنگ کریں گے تاکہ بچے کو آسانی سے چیز سمجھ آ جائے۔ تو ڈیئر ویورز، اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے سرکل بنانا ہے بورڈ پہ اور اس پہ لکھنا ہے اے اور ٹی۔ اب ہم جب ان کے ساؤنڈس کو آپس میں ملائیں گے، پہلے تو یہ دو لیٹر ہیں اے اور ٹی ٹھ، ایٹ 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 ایٹ۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے، دیکھیں سب سے پہلی جو امپورٹنٹ بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈیمونسٹریشن۔ جب تک آپ بچے کو ڈیمونسٹریٹ کر کے نہیں دکھائیں گے، بچے کو بالکل بھی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ہم ٹیچرز کیا کرتے ہیں، جلدی سے بچوں کو کاپیاں دیتے ہیں تاکہ بچے اپنا کام مکمل کریں، جب تک، اور ہمیں اس میں کیا ہوتا ہے، کام مکمل کرنے میں آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے۔ اور اگر ہم وہی چیز ڈیمونسٹریٹ کریں، بچوں کو پہلے بورڈ پہ کروائیں، سمجھائیں پراپر وے میں، اور اس کے بعد بچوں کو کام دیں، تو وہی کام جو بچے آدھے گھنٹے میں کریں گے وہ ہمیں 5-10 منٹ میں کر کے دے دیں گے۔ جیسے آج ہم جو ہے نا نیو لیٹر بنائیں گے جن کو کہا جاتا ہے CVC، اور سی شارٹ فارم ہے کانسوننٹ کا، وی واول، سی کانسوننٹ۔ یعنی ہم آج جو ورڈ بنائیں گے وہ ایسا ورڈ ہوگا، 3 لیٹر ورڈ ہوگا جس میں پہلے کانسوننٹ ہوگا، پھر واول ہوگا، پھر کانسوننٹ ہوگا۔ تو اس کے لیے ہم نے پہلے یہ دو لفظ ملا دیے، 88 88۔ اب اگر ہم اس کو سیپریٹ پڑھیں گے تو یہ لفظ بنیں گے سیگمنٹ ہو گئے، اور اگر ہم اس کو بلینڈ کریں گے ایٹ۔ اب جب ہم نے بچے کو 8 سکھا دیا تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، لائنیں بنانی ہیں اور اس میں ہم نے ڈفرینٹ لیٹرز لکھ دینے ہیں، جیسے بی ب، سی کھ، ایف ف، اور ایچ ہ، اور ایم۔ اب ہم نے یہ جب بچوں کو لکھوائیں گے تو بچوں کو سمجھ آ گیا۔ ہم کیا کرتے تھے پہلے، جو ہے یہ ہوتا تھا کہ بچے کو ہم رٹا لگواتے تھے، BAT بیٹ، BAT بیٹ، لیکن ہمیں اب اس طرح سے نہیں کرنا۔ یہ 21st سینچری اسکل ہے کہ ہم بچوں کو ایسا پڑھائیں کہ آگے جا کے بچے خود پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے، اب ہم نے یہ لکھ دیا، اب ہم نے کیا کرنا ہے، بچوں کو 4 لائنس بنا کے دینی ہے بورڈ پہ۔ اب میرے پاس اتنا اسپیس نہیں ہے تو میں ایک میں 4 لائن بنا رہی ہوں اور دوسرے میں صرف ایک لائن بناؤں گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اب کیا کرنا ہے، بچے کو ایک لیٹر لکھ کر اور اس کے ساتھ بلینڈنگ سکھانی ہے۔ کیسے، ب ایٹ۔ اب اگر ہم اس کو پہلے ہم سیپریٹ پڑھیں گے، ب ایٹ۔ اگر ہم اس کو ملائیں گے، اس کی بلینڈنگ کریں گے، ایٹ ایٹ۔ اب یہ تو بچے کو یاد ہو گیا۔ اب ہم اس کو بتائیں گے، بیٹا دیکھیں، ہم پہلے لکھیں گے، کوئی بھی لیٹر لے لے بچہ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں بی لے رہی ہوں تو بچہ بھی بی لے۔ اب یہ جب بورڈ پہ لکھا ہوگا نا تو ہر بچہ اپنے حساب سے لے گا، کوئی ف لے لے، کوئی م لے لے، جس کا جو دل چاہے وہ لے لے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پہلے کون سا لفظ بن رہا ہے بعد میں کون سا، لیکن ہمارا مقصد جو ہے وہ ہے بلینڈنگ۔ تو کیسے بنے گی بلینڈنگ، ب ایٹ، ب ایٹ، بیٹ بیٹ، بیٹ بیٹ۔ اب اس پہ آپ جو ہے نا تصویریں بھی بنا سکتے ہیں۔ میری ڈرائنگ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے تو میں اس طرح سے نہیں بنا پاؤں گی، لیکن آپ جو ہے اگر ٹیچر کرے تو وہ بنا بھی سکتی ہے۔ ب ایٹ بیٹ، کھ ایٹ کھیٹ، کھ ایٹ کھیٹ، کھ ایٹ کھیٹ، کھ ایٹ کھیٹ، ایف ف ایٹ فیٹ،
ट फैट, ह ट हैट, म ट मैट, ट रैट। ठीक है, बैट, कैट, फैट, हैट, रेट, मैट, और हम इसमें एक और लेटर सेट लगा सकते हैं, एस, एट, सेट। अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि अगर बच्चा कोई भी लेटर लगा रहा है, जैसे कि इसके साथ बच्चा अगर ठ फैट बना रहा है, ट वेट बना रहा है, ट डेट बना रहा है, तो क्या हम इनको सही करें या गलत करें? चाहे लफ्ज़ की मीनिंग निकल रही हो या ना निकल रही हो, हमने बच्चे का लफ्ज़ गलत नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि हमने अभी इसको वर्ड की ब्लेंडिंग और सेगमेंटिंग सिखा रहे हैं, ना कि हम बच्चे को कोई ऐसी चीज़ सिखा रहे हैं कि प्रॉपर वर्ड करे। फ़िलहाल वो ब्लेंडिंग और सेगमेंटिंग सीख रहा है, जोड़ और तोड़ करना सीख रहा है। जब बच्चे को ये जोड़ तोड़ आ जाएगी तो फिर उसको ऑटोमेटिकली वो ऐसे लफ्ज़ खुद बनाना शुरू कर देगा कि कौन सा वर्ड जो है ना मीनिंगफुल है, कौन सा मीनिंगफुल नहीं है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस बना सकूं। शुक्रिया।